السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، یہ رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج 22 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 4 مئی 2021 عیسوی کی تیسری اور آخری کلپ آپ سننے جا رہے ہیں، جس میں ہم بتائیں گے کہ سلف صالحین اور شب قدر، مطلب شب قدر یا شب قدر کی تلاش میں یا اس کے اہتمام میں ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کا کیا حال ہوتا تھا، ان کی حالت کو بتایا جا رہا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سلف صالحین کا مطلب صحابہ اور تابعین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ہمارے سلف ہیں جن کے نقش قدم پر یا جن کے فہم پر ہم کتاب و سنت کو سمجھیں گے تو صحیح سمجھ آئے گی ہمارے پاس، اور اگر ان کے فہم کو، ان کے ان کی سمجھ کو چھوڑ دیں گے تو ہم پھر بھٹک جائیں گے اور ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ بہرحال ان کی جو حالت تھی جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کرتے ہوئے دیکھا۔ ان راتوں کا جاگنا، عبادت کرنا، زیادہ سے زیادہ مختلف قسم کی عبادتیں کرنا، جس سے قیام اللیل ہے، تہجد ہے، ٹھیک ہے، دعائیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، اور بھی مختلف دعائیں ہیں، تلاوت قرآن پاک ہے۔ تو یہ تمام قسم کی عبادتیں بہت زیادہ وہ کرتے تھے۔ ان کو رمضان کا انتظار تھا، 6 مہینے پہلے رمضان آنے سے دعائیں کرتے تھے کہ رمضان ملے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اس میں آخری عشرہ ہے، جس میں ایک شب جو ہے قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے۔ تو اس کا اہتمام یہ تھا کہ وہ دعائیں کرتے تھے، پھر رمضان ملتا تھا تو خوب عبادت کرتے تھے، دن میں روزے رکھنا، رات میں قیام کرنا۔ اور خاص طور سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر آخری عشرے میں ان کی عبادتوں کی یا ان کی جو حالت ہوتی تھی اس کا اہتمام، ان کا اہتمام بہت زیادہ وہ خیال کرتے تھے۔ ان کے پاس اس کی اہمیت تھی، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری زندگیوں میں نہیں ہے وہ اہمیت۔ وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، بڑی نمازیں پڑھتے تھے لمبی لمبی، اور بڑی عبادتیں کرتے تھے، خوب گڑ گڑا کر روتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کثرت سے پڑھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہمیں ملتی ہیں بعض صحابہ کے بارے میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ان کی زندگیوں میں اہتمام تھا۔ جیسے حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں میں سے سب سے عمدہ کپڑا پہنتے تھے کب؟ آخری دہر میں، اور خوشبو لگاتے تھے اور اہتمام کرتے تھے پاکی صفائی کا، نظافت کا، اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص کپڑا خریدا ہوا تھا، اور کتنے میں خریدا؟ 1000 درہم میں انہوں نے خریدا تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے، اور اس کو شب قدر میں پہنتے تھے۔ اس کپڑے کو خاص طور سے وہ جو 1000 درہم کا انہوں نے خریدا تھا پہنتے تھے کب؟ طاق راتوں میں، یا آپ کہیں آخری عشرے کی راتوں میں۔ اسی طریقے سے امام مالک ابن انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے آخری دہے کی راتوں میں غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور اپنا عمدہ کپڑا پہنتے تھے، اور خوب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے تھے۔ اور یہ رات ختم ہو جاتی تو امام مالک ابن انس رحمہ اللہ اس کو جو ہے اس کپڑے کو اتار دیتے تھے صبح، اور پھر اس کو پھر اگلے سال ہی آخری عشرے کی راتوں میں پہنتے تھے۔ تو یہ جو ہے ہمارے سلف کا حال ہے۔ عبادتوں کے علاوہ کپڑوں کا، صفائی کا اہتمام دیکھیے، ان کا خاص کپڑے انہوں نے رکھے تھے ان راتوں میں، سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا اور آخرت کے خیر کو انہوں نے جمع کیا، یہ ان کا سلف کا حال تھا۔ بڑا اہتمام کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ رات بہت عظیم رات ہے جس کی تلاش کرنی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اپنی حالت کو بدلیں،
یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے عشاء کے بعد تھوڑی سی تراویح پڑھ لی بس ختم بھائی، اس کے بعد گھر آ گئے، اب اس کے بعد اپنی منمانی زندگی گزاری، نہیں، پوری رات ہے، حتیٰ مطلع الفجر، سلامتی والی رات، خیر کی رات، برکت کی رات، اتنے فرشتے اترتے، روایتوں میں آتا ہے زمین بھر جاتی، زمین بھر فرشتے اللہ کی طرف سے جو ہے نازل ہوتے ہیں اس قدر کی رات میں، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں، تو فرشتے بہت ہیں، تو بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ کوئی معمولی رات نہ سمجھیں، ہم اسپیشل ہم جو ہے اس کو رات سمجھیں، اور یہ رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کے لیے جو ہے کافی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔